پاکستانی فلم انڈسٹری آج تباہی کا شکار ہے۔ اب کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور عظما بخاری نے حکومت کی جانب سے فلم انڈسٹری کا ترقی و بحالی کا آغاز کیا ہے، اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ ایک فلم بنانے کے لیے ایک فلم ساز کو 25 سے 30 کروڑ کی خطیر رقم پاکستانی خزانے سے دی جا رہی ہے۔ اس رقم کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ بات اب جیسے باعقل اور باشعور افراد مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات بھی بتا دوں کہ 1960 سے میرا سنیما اور فلم سے تعلق رہا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، حقیقت بھی ہے، اور فلم میری روح میں شامل۔ 1980 کے بعد تو فلم انڈسٹری کی روح زخمی ہو کر مرنے جا رہی تھی، تو میں نے پاکستانی سینما کو خیر آباد کہہ دیا۔ آخری فلم پنجابی چوڑیاں دیکھی، جس کے کچھ گانے اچھے لگے، اے او روسیا نہ کر میری جان نیڑے آ۔ اس وقت میں سوشل میڈیا سے وابستہ ہوں اور یہ چینل چلا رہا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اب جیسے پرخلوص پاکستانی فلم سے پیار کرنے والے دوست میرے ساتھ ہیں۔ حیرت صرف اس بات پر ہے کہ جب ایک اچھی نارمل پاکستانی فلم 1 کروڑ روپے میں بن سکتی ہے، تو پھر یہ عوام اور سرکار کا پیسہ اندھا بانٹے ریوڑ کے فارمولے کے تحت کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ اور یہ پیسہ بھی فلم انڈسٹری کے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو فلم انڈسٹری کی تباہی کے اہم ذمہ دار ہیں۔ فلم بنانے کے لیے تخلیق کاروں کی ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک فلم ساز پر تمام ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اور وہ فلم ساز اپنے من پسند ایکٹرز، ایکٹریس، رائٹر، اسکرین پلے میکر، میوزیشین، سنگرز، ایڈیٹرز، سینیماٹوگرافرز، کاسٹنگ مینیجر، پبلسٹی انچارج کو دہاڑی پہ رکھ کر فلم بنا رہے ہیں، اور عام عوام کی تفریح۔ فلم کو مخصوص طبقے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ عام پاکستانی غریب لوگوں نے تو ان فلموں سائیکو، زومبید، بلے، مکھو، لیجنڈ آف مولا جٹ وغیرہ وغیرہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ان فلموں میں نہ کوئی کہانی، نہ کوئی اسکرین پلے، نہ میوزک، نہ پرفارمنس، صرف ویژول ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس، شور شرابہ، وائلنس، تشدد اور مار دھاڑ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایسی فلموں کے لیے ہمارے نام نہاد فلمی نقاد پوڈ کاسٹ کے پروگرام پیش کرنے میں ہر وقت مصروف عمل ہے۔ میں مزید طوالت میں جانے کی بجائے مقصد پہ آتا ہوں کہ بھارت نے اپنے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کئی سالوں سے پاکستانی مخالفت میں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ کہانی کا مرکزی خیال صرف پاکستان کی دشمنی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی بھارتی فلم ستلج کی نمائش ہوئی، اور کچھ گھنٹوں بعد اس فلم کو بین بھی کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہمارے پاکستان میں شہید، حاتم طائی، سلطنت، عشق لیلا، امراؤ جان ادا، یہ امن، زرقا، خاک اور خون، ریشمی رومال، انجمن، غرناطہ، باغی، دوراہا، بندش، انداتا، آخری نشان، غدار، باغی سردار، قسمت، مجاہد وغیرہ ہزاروں فلمیں بنائی گئیں۔ ان فلموں نے کامیابی کے تمام پرانے ریکارڈ توڑے دیے، اور بہت سی لو کاسٹ کی فلمیں بھی کامیاب ہوئیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو کہ ہمارے چینل زیرون پر موجود ہے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے ارد گرد ہزاروں کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا کی سینکڑوں کہانیاں، کرنٹ افیئرز، ریئل کانٹینٹ موجود ہیں۔ اس وقت فلسطین، غزہ، لبنان، شام، ایران، یورپ وغیرہ میں ایک بھونچال برپا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو رائٹر، اسکرین پلے میکرز تو موجود نہیں ہے، صرف پنجابی زبان میں فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ جب تک ہم اپنی قومی زبان اردو میں فلمیں نہیں بنائیں گے، تب تک ہم بین الاقوامی معیار تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اور اردو کے ساتھ مقامی اور علاقائی زبان میں بھی فلمیں بنانا لازمی ہوگا۔ آج بھی پاکستان میں فلمی تخلیق کار اور ان کی اولاد مفلسی اور گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ محنت اور جستجو صرف وہی افراد کر سکتے ہیں جو پاکستان فلم انڈسٹری سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں سے پاکستان کے ہر ادارے اور شعبے میں تخلیق کاروں کی بجائے تخریب کاروں کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک بحران میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ فلمی پیغام پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا اور اس پوسٹ کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔
فقیر زوار گول محمد جعفری حیدرآباد سندھ پاکستان